کہتی ہیں کسی زمانے میں ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ وہاں ایک عادل مگر بہت خاموش بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام بادشاہ زریاب تھا۔ وہ علم و عدل میں بے مثال تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس نے کبھی دربار میں بلند آواز سے بات نہیں کی۔ جب بھی رعایا اس سے کچھ کہتی وہ خاموشی سے سنتا، ہلکا سا مسکراتا اور اپنے فیصلے تحریری فرمان کے ذریعے سناتا۔ اس کے وزیر اور سپاہی اکثر حیران رہتے کہ بادشاہ کیوں نہیں بولتا۔ کچھ کہتے شاید اس نے کوئی عہد کر رکھا ہے، اور کچھ کا خیال تھا کہ وہ غرور میں کسی سے بات نہیں کرتا۔ مگر حقیقت صرف بادشاہ کو معلوم تھی۔ ایک دن سلطنت میں قحط پڑ گیا۔ کھیت سوکھ گئے، دریا خشک ہو گئے اور لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ رعایا محل کے دروازوں پر جمع ہو کر فریاد کرنے لگی، اے بادشاہ، ہمیں بچاؤ ورنہ ہم سب مر جائیں گے۔ بادشاہ زریاب خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنے تمام خزانے کے دروازے کھول دیے اور حکم دیا کہ سونا چاندی بیچ کر اناج خریدا جائے۔ وزیر حیران ہوئے، حضور، یہ سب کچھ تو آپ کا ہے، پھر سلطنت کے لیے کیوں قربان کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے بس اتنا لکھ کر دیا، اگر میں بادشاہ ہوں تو میری دولت رعایا کی امانت ہے۔ اگلے چند مہینوں میں سلطنت دوبارہ آباد ہونے لگی۔ لوگ خوشحال ہوئے، مگر ان کے دلوں میں اب ایک سوال اور بڑھ گیا، ہمارا بادشاہ اتنا مہربان ہے، پھر بھی بولتا کیوں نہیں؟ رات جب چاندنی محل کی دیواروں پر اتر رہی تھی، بادشاہ زریاب محل کے باغ میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا پرانا دوست بزرگ عالم شیخ نادر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اے زریاب، وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی خاموشی کا سبب بتاؤ۔ رعایا تمہیں خدا کا ولی سمجھنے لگی ہے۔ بادشاہ نے لمبی سانس لی اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں۔ او شیخ نادر، میں بچپن میں اپنے باپ کو ظلم کرتے دیکھا۔ وہ چیخ کر انصاف کرتا، مگر اس کی آواز میں رحم نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اس کی تیز آواز نے ایک مظلوم کو خوف سے مار ڈالا۔ اس دن میں نے قسم کھائی کہ اگر کبھی تخت پر بیٹھا تو اپنی آواز سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ میں بولوں گا مگر صرف اپنے عمل سے۔ شیخ نادر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے بادشاہ، تمہاری خاموشی میں الفاظ سے زیادہ طاقت ہے۔ تم نے عدل کے معنی بدل دیے ہیں۔ اسی لمحے محل کے دروازے پر ایک چھوٹا لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی۔ بادشاہ سلامت، میری ماں بیمار ہے، دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے وہ پرچی دیکھی، پھر اپنی انگوٹھی اتار کر بچے کے ہاتھ میں دے دی۔ بچہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، حضور اب کچھ کہیں گے نہیں؟ بادشاہ نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نکھوں سے اشارہ کیا، جاؤ اپنی ماں کو بچاؤ۔ اس دن کے بعد نورستان کے لوگ اپنے بادشاہ کو خاموش بادشاہ نہیں بلکہ رحم دل بادشاہ کہنے لگے۔ اس کی خاموشی میں محبت